سر اور گردن یہ انسانی جسم کے شاید سب سے پیچیدہ اور نازک علاقے ہیں، اور یہاں کے علاج کے لیے اب ایک بالکل نیا انقلابی طریقہ آ گیا ہے جسے کہتے ہیں انٹرونشنل ریڈیولوجی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جسم کے اتنے حساس حصے میں صرف ایک سوئی کے سوراخ سے سرجری آخر کی کیسے جا سکتی ہے؟ یہی وہ بنیادی چیلنج ہے جس کا جواب یہ نیا طریقہ علاج دیتا ہے۔ چلے اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ انٹرونشنل ریڈیولوجی، جسے ہم IR بھی کہتے ہیں، اصل میں میڈیسن کی وہ فیلڈ ہے جہاں ڈاکٹرز ایڈوانسڈ امیجنگ کا استعمال کرتے ہیں، مطلب ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ جیسی چیزوں کی مدد سے بالکل چھوٹے چھوٹے آلات کو جسم کے اندر گائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس طرح بغیر کسی بڑی سرجری کے بیماریوں کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے اور علاج بھی۔ اسی لیے اسے پن ہول سرجری کہنا بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ روایتی سرجری کے پرانے اصولوں کو بالکل بدل رہی ہے۔ ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے جہاں بڑے بڑے کٹ اور ٹانکوں کی ضرورت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر ہوتا کیسے ہے۔ اس نئے میدان کی سب سے طاقتور ٹیکنیکس میں سے ایک ہے ایمبولائزیشن۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں خون کے بہاؤ کو بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ کسی زخم سے بہہ رہا ہو یا کسی ٹیومر کو ملنے والی بلڈ سپلائی ہو۔ تو اصل مسئلہ یا چیلنج کیا ہے؟ وہ ہے جان لیوا بلیڈنگ، یا پھر ایسے ٹیومرز جن میں خون کی سپلائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نارمل سرجری کرنا بہت مشکل بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور ایمبولائزیشن ٹھیک اسی مسئلے کا حل ہے۔ اب اس کا پروسیس دیکھیں، بہت ہی سیدھا سا ہے۔ پہلا قدم، ایک بہت ہی باریک سی ٹیوب جسے کیتھیٹر کہتے ہیں، وہ خون کی نالی کے ذریعے اندر بھیجی جاتی ہے۔ پھر دوسرا قدم، ایڈوانسڈ امیجنگ کی مدد سے بالکل صحیح جگہ کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے جہاں مسئلہ ہے۔ اور آخر میں تیسرا قدم، چھوٹے چھوٹے ذرات یا کوئلز یا ایک خاص قسم کی گلو وہاں ڈال کر خون کے فلو کو بلاک کر دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی پائپ کو بلاک کرتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنیک یقین کریں کئی صورتوں میں زندگی بچا سکتی ہے، جیسے شدید نکسیر کو روکنا ہو یا پھر سرجری سے پہلے کسی ٹیومر کی بلڈ سپلائی بند کرنی ہو، خاص طور پر GNA یا پیراگینگلیوماز جیسے ٹیومرز میں۔ یہاں تک کہ اچانک کیروٹڈ آرٹری کے پھٹ جانے جیسی ایمرجنسی صورتحال میں بھی اس سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا، خون کی نالیوں کو اندر سے کنٹرول کرنا تو ایک بات ہو گئی۔ IR کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ بنا چیرا لگائے سیدھا ٹشوز کا علاج کر سکتی ہے۔ اس کے لیے دو خاص ٹیکنیکس ہیں، ایبلیشن اور سکلیروتھیراپی۔ دونوں میں بنیادی طور پر ایک سوئی کے ذریعے ناپسندیدہ ٹشوز کو ختم کیا جاتا ہے۔ ذرا ان دونوں کا موازنہ تو دیکھیں۔ ایک طرف ہے روایتی سرجری جہاں اسکیلپل سے چیرا لگتا ہے، دوسری طرف IR جہاں صرف ایک سوئی کا نشان ہے۔ صحت یابی میں جہاں دن یا ہفتے لگتے تھے، وہاں اب اکثر چند گھنٹوں کی بات ہے، اور نشان یا تو بالکل نہیں یا بہت ہی معمولی سا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن یا RFA کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سوئی سے فوکسڈ ہیٹ یعنی حرارت پیدا کی جاتی ہے جو سیدھا اس گلٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر تھائرائیڈ کے بے ضرر نوڈیولز کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے پورا غرود نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب آتے ہیں سکلیروتھیراپی پر۔ اس میں ایک خاص کیمیکل ایجنٹ جیسے الکوہول یا ڈاکسی سائکلین سیدھا ان غیر معمولی نالیوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل اندر جا کر ان نالیوں کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے، جس سے وہ بس سکڑ کر بند ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ کم بہاؤ والی وینز یا لمفیٹک خرابیوں کے لیے بہترین ہے۔ لیکن ٹھہریں، IR صرف علاج کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک بہت اہم کردار تشخیص یعنی ڈائگنوسس میں بھی ہے۔ اس کی مدد سے ہم بڑی سرجری کیے بغیر جسم کے اندر جھانک سکتے ہیں اور مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے سب سے بڑا چیلنج ہی یہی تھا، گردن میں کہیں گہرائی میں اگر کوئی ماس یا گلٹی ہے تو اس کی حتمی تشخیص کے لیے نمونہ کیسے لیا جائے، وہ بھی بنا کوئی بڑا آپریشن کیے۔ اور اس کا جواب ہے امیج گائیڈڈ بائیوپسی۔ اس میں فائن نیڈل ایسپریشن یا FNA، جس کا مطلب ہے باریک سوئی سے نمونہ لینا، اور کور نیڈل بائیوپسی جیسی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین کی لائیو رہنمائی میں ہوتا ہے۔
اس سے ڈاکٹرز انتہائی درستگی کے ساتھ گہری گلٹیوں، لمف نوڈز یا تھائرائیڈ سے نمونہ لے سکتے ہیں۔ تو اتنی سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ انٹروینشنل ریڈیولوجی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے۔ اس میں لیس از مور، کم تکلیف، بہتر نتائج۔ چلیں اس کے بنیادی فائدوں کو گنتے ہیں۔ پہلا، یہ کم سے کم تکلیف دہ ہے، مطلب اوپن سرجری کے مقابلے میں چھوٹے اور بالکل درست راستے سے علاج ہوتا ہے۔ دوسرا، درد کم، ٹھیک ہونے میں وقت کم اور اکثر کوئی نشان بھی نہیں۔ اور شاید سب سے اہم، یہ ایک ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے۔ علاج صرف مسئلے والی جگہ پر ہوتا ہے، آس پاس کے اہم اور صحت مند ٹیشوز بالکل محفوظ رہتے ہیں، اور سر اور گردن جیسی نازک جگہ کے لیے یہ بات بہت بہت ضروری ہے۔ تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور چھوٹی ہو رہی ہے اور ہماری امیجنگ اور واضح ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بغیر چھری کے سرجری کا اگلا محاذ کیا ہوگا؟ یہی سوال ہے جو انٹرونشنل ریڈیولوجی کے روشن اور مسلسل بہتر ہوتے مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔